صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. آئیے بسم اللہ بسم اللہ. ایک مرتبہ درود بھیجے بابا دے. پیغمبر اسلام کا پیغام یہ تھا عزیزان محترم، قرآن نے بیان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. رسول کس لیے آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ. بڑی توجہ ان آیات پر. اسی سے ہماری تاریخ مزین ہے. ہماری تاریخ میں بادشاہت نہیں ہے، ہماری تاریخ میں ملوکیت نہیں ہے، ہماری تاریخ میں آمریت نہیں ہے، ہماری تاریخ میں مطلق العنانیت نہیں ہے، ہماری تاریخ میں حقوق بشر کو گھونٹنا نہیں ہے، ہماری تاریخ میں عامر کے پاس عوام کی سانسیں گروی رکھنا نہیں ہے، ہماری تاریخ تلوار کے زور پر قائم نہیں ہوتی، ہماری تاریخ قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں چلتی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد پیغمبر اسلام کیا تھا، حضور کس لیے تشریف لائے تھے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا. عزیزان محترم، قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ. ہمارے رسول کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں امیین پر. آیات کی تلاوت کرنا رسول کا کام، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے ہمارا رسول. دوسرا کام. تیسرا کام پیغمبر کی بعثت کا کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ ہمارا رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو تین مقاصد بعثت ہیں: آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا. کتاب، بہت توجہ میرے دوستوں، آیات کی تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، نفوس کو پاک کرنا، یہ ہے پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد. اور ظاہر ہے کہ باب نبوت ختم ہوا ہے، لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی ہے. نبوت قیامت تک جاری رہے گی، نبوت قیامت تک باقی رہے گی. یہ کہنا کہ نبوت ختم ہو گئی یہ غلط ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے، علماء کی سمجھ ہی میں نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت پر ایمان. بھائی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، نبی ختم ہوا ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت تو جاری ہے. یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبوت جاری ہے. اسی لیے اسی بنیاد پر تو ہم کسی بھی جھوٹے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے. ہم خاتم النبیین سمجھتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت کو نبوت ختم ہو جائے، اور جب اس کی نبوت باقی ہے، نبوت باقی نہیں. ابھی سے اور واضح کروں گا ایسا تاکہ آخر تک اور بہت دور تک بیٹھے ہوئے مومنین اس میرے مفہوم کو سمجھے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہر مسلمان کا کلمہ کیا ہے؟ یہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یہ ہے اس کا ترجمہ. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ہر دور میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تھا، ہے ہی نہیں. کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، نہ پہلے کبھی تھا، نہ اب کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ آئندہ کوئی عبادت کے لائق ہوگا الا اللہ. یا علی یا علی، توجہ فرمائیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے نا سارے مسلمانوں کا کلمہ. اگر اس کا اقرار نہیں تو کوئی نہ سنی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر بات کی باتیں ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. پوچھیں علماء کرام سے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک وہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لے، جب تک وہ زبان پر رسالت کا نام جاری نہ کرے، مسلمان نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا. تو دوسرا جز اس کا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. توجہ توجہ جانو. یا علی یا علی یا علی. مولا صاحب
بھئی یہ کلمہ کیا ہے؟ بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، سمپل بات، لیکن ایک نتیجہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں؟ جو مسلمان رسول کی حیات میں حیات تھے وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو سن 2000 میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کلمہ پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو 3000 سال میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو قیامت کے آخری دن کا مسلمان ہوگا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں تلاش کیوں کرتے ہو؟ جھوٹے نبیوں کو کہہ دینے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کیا یہ صرف کلمہ کافی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بھائی جب محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسالت باقی ہے تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی تو جب آئے جب یہ موجود نہ ہو، جب رسالت موجود ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول تھا نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی تیور کے ساتھ عزیزان محترم، حالانکہ جو مخالفین ختم نبوت ہے، جو آخری نبی نہیں مانتے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی ایک ہی آیت ہے مسلمانوں کے پاس جس سے دلیل دیتے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو انہیں خاتم النبیین ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ خاتم کے معنی ہے انگوٹھی کے نگینے کے، تو سارے انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے، خاتم کے معنی نگینہ ہے۔ حضور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے نبی ہیں ان کو اگر انگوٹھی سمجھا جائے تو حضور اس کا خاتم ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے ملت مسلمہ کے پاس۔ ہم اپنی تاریخ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس ایام اعزا میں حضور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اپنے تمام معزز مہمانوں کی، ہم ان مجالس میں ملت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قائل ہی کرنا ہے تو آیت سے قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی دلیل دے دو۔ ہم نے تو 1400 برس پہلے ہی دلیل دے دی تھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کلمہ یہی ختم نہ ہوتا، بات آگے بڑھ جاتی، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم بات یہاں نہیں روکتے، فوراً اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ خود بخود اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، علی کی ولایت جاری ہو گئی۔ جب ولایت آ گئی، علی 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 جو ہے نا دوستو بلد شریف علی 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 تو جو ہے نا ہمارا پیغام ان مجالس سے یہ ہے کہ ملت مسلمہ اسلام کی اس روح کو سمجھے جو محمد و اہل بیت محمد نے پیش کیا تھا۔ ہم بادشاہت کے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ملوکیت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم آمریت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم استبدادیت کے اسلام کو نہیں مانتے۔ استبدادیت، آمریت، مطلق العنانیت کا بذات خود اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی تھا آمریت کا کما کرنے کے لیے، طاقت کے بتوں کو توڑنے کے لیے، ظلم کے بتوں کو توڑنے کے لیے۔